شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ مزمل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دونوں کو سردار محمد یوسف کے قدموں میں گرا کے سالار سیر پہ کھڑا ہو گیا۔ سنبھالے اپنی دی کو، خاندان کی عزت کا جنازہ نکال چکی ہے یہ اس کتے کے ساتھ۔ زبان سنبھال کے بات کیجیے داسائیں، حریم چلائی تھی اس پہ۔ سردار محمد یوسف تعصب سے دیکھ رہے تھے اسے۔ مہناز بیگم تڑپ گئی اپنی پوتی کی حالت دیکھ کے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اپنی پوتی کو باہوں میں بھر لیا۔ سالار، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ مہناز سالار کو غصے سے دیکھتی بولی تھی۔ اپنی پوتی سے پوچھئے، وہ چلایا تھا، آپ سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا داسائیں؟ کتنے عزتوں سے کھیل چکے ہیں یہ، کیوں کوئی نہیں پوچھتا آپ سے؟ اشر کا پورا خاندان آپ کے حوث کی سولی چڑھ گیا ہے، یہ کیوں کوئی نہیں پوچھتا آپ سے؟ بنا کسی خوف کے وہ چلائی تھی۔ سالار آگے بڑھا تھا۔ سالار سردار محمد یوسف کے روبدار آواز پہ وہ اپنی جگہ پہ رک گیا۔ سردار محمد یوسف اٹھ کے اشر کے پاس جا کے بیٹھ گئے تھے اور اس کے زخموں سے بڑے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ مجھے تو بابا صاحب کہتے تھے نا۔ سالار کی خونخوار نظریں اشر پہ تھی، جبکہ حریم دھڑکے دل کے ساتھ آنسو بھری آنکھوں سے اشر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ مت کہیے بابا صاحب، سردار محمد یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ ماں جی، لے جائیے اسے اس کے کمرے میں۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، چھوڑیے مجھے۔ وہ تڑپ کے سردار محمد یوسف کے قدموں میں گر گئی تھی۔ بابا صاحب، مت کہیے اشر کو کچھ، میں مر جاؤں گی بابا صاحب، آپ کو اللہ کا واسطہ معاف کر دیں۔ سردار محمد یوسف نے زوردار تھپڑ اسے مارا تھا۔ وہ اسے دیکھنے سے کترا رہے تھے۔ اشر تڑپ گیا، لے جائے سے۔ مہناز بیگم اسے لے جانے لگی۔ مت کہیے اشر کو کچھ، اس کا کوئی قصور نہیں بابا صاحب، میں آپ کو بتانے والی تھی بابا صاحب۔ وہ روتی بلکتی ہوئی مہناز بیگم کے ساتھ کمرے میں گئی۔ داؤد، اشر کو بچا لیں، وہ سب مار ڈالیں گے اسے۔ داؤد، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے اشر کو بچا لیں۔ وہ روتی رہی۔ مہناز اسے باہوں میں بھر لیا، خود ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ملازمہ کا کھانا لے کر آئی تھی۔ مہناز نے اسے جانے کا کہا، پھر حریم کو دیکھا، کچھ کھا لے۔ کیسے کیسے داؤد؟ وہ رونے لگی۔ اشر زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ مار ڈالا ہوگا انہوں نے اسے۔ اشر، اشر، وہ روئی جا رہی تھی۔ مرنے دیں مجھے بھی اشر کے ساتھ، مجھے بھی زندہ گاڑ دیں، میں جی کے کیا کروں گی، اس زندگی کا کیا کروں گی؟ وہ رو جا رہی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہوا میرا بچہ، مہناز دھیمے لہجے میں بولی۔ کیا کہہ سکتی ہیں آپ؟ یہ کیسے؟ آپ کو نہیں پتہ یہاں کے دیواروں پہ لاکھوں بے گناہوں کے خون کے دھبے ہیں۔ اس حویلی کے در و دیوار میں لاکھوں بے گناہوں کی آہوں کی چیخوں کو دفنا دیا گیا ہے۔ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ کہ کچھ نہیں ہوا اشر کے ساتھ؟ مار ڈالے انہوں نے میرے اشر کو، ایسا لگ رہا ہے اس کی ذہنی حالت خراب ہوگی ہو۔ مہناز نے تڑپ کے اسے گلے لگا لیا۔ کیا ہو گیا یہ؟ کیسے انصاف دلائے وہ حریم اور اشر کو؟ ان کا دل رو رہا تھا اپنی جان سے پیاری پوتی کو یوں روتی ہوئے دیکھ کے۔ وہ سسک رہی تھی، اذیت میں تھی وہ، لیکن کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسے اندھیرے کمرے میں نڈال پڑے آئے دوسرا دن تھا۔ اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اشر کے ساتھ وہ سب کیا کر چکے ہوں گے، زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ کہا تھا نا اشر، میں نے کہا تھا کہ باغ چلتی ہیں، کہیں دور چلتے تم نہیں مانے۔ وہ سسک پڑی۔ تمہیں لگا کہ یہ اللہ سے نہ ڈرنے والے انسان تمہیں بخش دیں گے، تمہیں نئی زندگی دیں گے، سانسیں چھین لیں گے تمہاری۔ کہا تھا نا میں نے، کیوں نہیں مانی میری بات؟ کیوں؟ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی، رو رہی تھی، کاش مان لیتے میری بات، اشر میرے اشر۔ وہ سسک رہی تھی، لیکن اس بڑی حویلی میں کوئی نہیں تھا اسے سننے والا، اسے سمیٹنے والا۔ اس کی سسکیاں حویلی کی در و دیوار میں دفن ہو رہی تھی۔ مہناز اس کے کمرے میں آئی۔ حریم زمین پہ آڑی ترچی لیٹی ہوئی تھی۔ مہناز کا دل تڑپ گیا، 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آگے بڑھ کے وہ وہیں فرش پہ حریم کے پاس بیٹھ گئی۔ حریم، حریم، وہ نیم گنودگی میں تھی۔ اشر کو مار دیا۔ مہناز اسے اپنی بازو میں بھر لیا۔ میری تیرانی، یہ کیا ہو گیا تجھے؟ اٹھ اور میرے بچے کھا لے کچھ۔ انہوں نے ملازماؤں کو آواز دی تاکہ حریم کو بیڈ پہ لٹانے میں مدد کریں۔ جاؤ چھوٹی بی بی کے لیے ایک کھانا لے کر آؤ۔ جو حکم بڑی بی بی جی۔ ملازمائیں باہر چلی گئی۔ مہناز حریم کے وجود کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے پتہ کروایا تھا اشرف بھی زندہ تھا، سرداروں کے ظلم سہ رہا تھا۔ کون سا احسان موت دینے والے تھے یہ لوگ؟ اسے تڑپا تڑپا کے مار رہے تھے اسے۔ ملازمہ کھانا لے آئی تو مہناز نے اسے جانے کا کہا، پھر حریم کو اٹھنے میں مدد دی۔ اٹھو میری جان، کچھ کھا لو۔ وہ چپ رہی۔
اشر زندہ ہے حریم، تمہارے باپ اور بھائی نے اسے اتنے آسانی سے نہیں مرنے دیں گے، اور کچھ کھا لے میرا بچہ۔ حریم انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے اشر کے پاس لے چلیں، داؤد پلیز، میں لے جاؤں گی، کچھ تو کھا لے، چلنے پھرنے کے لائق تو ہو جا میری دھی، وہ اسے پیار سے کہہ رہی تھی۔ حریم مہناز کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی۔ بیچ بیچ میں ایک بار سسک بھی اٹھتی۔ انہوں نے ملازمہ سے کلوایا کہ اشر کے لیے بھی کھانا بھیجا تھا، ورنہ ظالموں نے اسے بھوکے رکھا ہوا تھا۔ رات کا پہر تھا، حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب مہناز بیگم حریم کو لے کے آہستہ روری سے چلتی بیگ کی طرف گئی، ان کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جہاں اشر قید تھا۔ ملازم نے انہیں دیکھا تو احتراماً سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھولو، حکم کی تعمیل کرتے اس نے دروازہ کھولا۔ مہناز حریم کو لے کے اندر آئی۔ تھوڑا آگے جا کے انہیں اشر زخمی وجود کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ حریم کا دل تڑپ گیا۔ اشر نے جانی پہچانی آواز پہ سر اٹھا کے دیکھا تو حریم کو دیکھ کے وہ چونکا تھا۔ حریم اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ کیا حال بنا دیا ہے تمہارا؟ وہ رونے لگی۔ اشر نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ تم ٹھیک ہو نا حریم؟ ٹھیک ہوں، وہ روئے جا رہی تھی۔ کہا تھا نا میں نے کہ اشر بھاگ چلتی ہیں کہیں اور، یہ سب ظالم ہیں، ہمیں نہیں سمجھیں گے، نہیں مانے تم۔ اشر اسے چپ کروانے لگا۔ حش میری جان۔ مہناز بیگم تھوڑا آگے آئی۔ اشر کی نظر ان پہ پڑی تو سنبھل کے بیٹھ گیا۔ بڑی بی بی آپ پہلے نہیں مانی، اب مان لو حریم کی بات اور بھاگ جاؤ دونوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اشر حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہاں تم دونوں کو کوئی انصاف نہیں ملے گا، تمہیں مار ڈالیں گے تڑپا تڑپا کے، اور حریم کو کسی اور کے ساتھ باندھ دیں گے۔ ان جیسا کوئی ظالم، اٹھو جلدی کرو۔ وہ انہیں اٹھانے لگی۔ پھر کچھ پیسے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اللہ کے حفظ و امان میں رہو دونوں، جاؤ۔ حریم نے اپنی دادی کو گلے لگا لیا تو انہوں نے بھی اپنی پوتی کو پیار کیا۔ انہیں حویلی کے پیچھے والے دروازے سے بھگا کے مہناز بیگم واپس حویلی آ گئیں، اور اپنے کمرے میں آ کے وہ دیر تک ان دونوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح حویلی میں دونوں کو نہ پا کر سالار اور سردار محمد یوسف غضبناک ہو گئے تھے۔ سالار دہاڑا تھا سب پہ، ڈھونڈو ان کو، کتے کی موت مانوں گا اس بد ذات کو۔ حریم سب سر جھکائے کانپ رہے تھے۔ سردار محمد یوسف سالار کی طرف مڑے، جاؤ اور مار ڈالو اس بد ذات نیچ ذات کو۔ کہا بھی تھا کہ مار ڈالتے ہیں اسے، لیکن تمہیں شوق چڑھا ہوا تھا اس پہ تشدد کرنے کا۔ حریم زندہ چاہیے مجھے، اسے میں سزا دوں گا، اور اس کتے کو اسی جگہ ختم کر دو۔ سالار سر اسپات میں سر ہلا کے تیش کے عالم میں باہر سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مہناز کا دل دہل گیا۔ آنے والے وقت اور کیا دکھانا چاہ رہا تھا، وہ حریم اور اشر کے لیے بس دعا ہی کر سکتی تھی۔ دوستو، کیا سالار کے آدمی حریم اور اشر کو پکڑ پائیں گے؟ کیا وہ ان کو مار ڈالیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہونے والے اگلے ایپیسوڈ میں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اگلا ایپیسوڈ جلد سے جلد اپلوڈ کیا جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ کمنٹس کریں۔ آپ جتنے زیادہ کمنٹس کریں گے اگلا ایپیسوڈ اتنا جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ ملتے ہیں ناول اعتبار کے سیزن 2 کے 7ویں ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔